اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. اور ذکر کی 3 صورتیں ہیں. ہم ایک ہی صورت پر بھی الجھ گئے اور وہ بھی نہیں کر پاتے صحیح طور پہ. لیکن ذکر کی 3 قسمیں اور 3 صورتیں ہیں. ذکر باللسان، زبان سے کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسا کہ ہم کہتے بھی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں. حالانکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعض ذاکرین ایسے ہیں، یہاں میں توجہ چاہتا ہوں سب کی، تمام اہل ایمان کی، حاضرین محفل کی بھی اور جو غائب ہے ان کی بھی. صوفیہ فرماتے بعض اللہ کے ذکر کرنے والے ذاکرین ایسے ہیں کہ ذکر ان پر خود لعنت کرتا ہے اور ان کو غافلوں میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے اللہ اللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں مگر دل میں خدا کی یاد ہی نہیں ہوتی کہ وہ یاد کس کو کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے ذکر کا مطلب ہے یاد، اللہ کی یاد. تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی اللہ ہونا چاہیے. اور جب دل میں اللہ کی یاد، غفلت کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرے، جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بعض قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. قرآن مقدس کا حق تو جس طرح قرآن کا یہ حق ہے اسی طرح ذکر کا حق یہ ہے. اور واللہ جو اللہ رب العزت کا نام لے اور دل میں بھی خدا کو یاد کرے پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو تنہائی میں خدا کو یاد کر کے روتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لیکن ہم تو غفلت کے ساتھ اللہ اللہ کہے جا رہے، کبھی کبھی طوطے کی طرح، کبھی کسی اور انداز میں. یاد رکھیے تو ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ذکر باللسان، ذکر بالقلب، زبان سے ذکر کرنا پھر دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا. اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، اعضاء سے اللہ کا ذکر. یہاں ہم ناکام ہو گئے، یہاں ہم ناکام ہو گئے. زبان پہ ذکر بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، بغل میں مصلی بھی ہے، مسجد میں 5 وقت کی حاضری بھی ہے. لیکن جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ ذاکر ہوتا ہے، زبان سے ذکر آپ نے سنا جو بھی آپ ذکر کریں، قلب سے ذکر اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے، اور ذکر بالجوارح یعنی کہ ذکر کرنے والا اپنی اعضاء سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے یہ سوچ کر کہ اللہ نے یہ اعضاء مجھے اس کی فرما برداری کے لیے دیا ہے، نافرمانی کے لیے نہیں دیا. وہ اعضاء کو بھی گناہوں سے روک لے تو گویا کہ اس کی اعضاء بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب بندہ ایسے ذکر کرتا ہے تو زمین پہ وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، عرش کی بلندیوں پر اپنی شان کے مطابق اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے تو حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو ملیح فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو مسکرا پڑتے تھے. لوگ کہتے تھے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں او ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ، آپ کو اللہ کیوں یاد کرے گا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے پھر میں اس کے چرچے کو بلند کرتا ہوں، اس کے ذکروں کو بلند کرتا ہوں، اس کے چرچے کرتا ہوں. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ جب تم انسانوں کی محفل میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تم زمین کی پستیوں میں مجھے یاد کرتے ہو، میں عرش کی بلندیوں پہ تمہیں یاد کرتا ہوں. اور اگر تم اکیلے میں مجھے یاد کرتے ہو تو پھر میں بھی اپنی شان یکتائی اور تنہائی کے ساتھ پھر تمہیں یاد کرتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے. تو بندہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ذکر کی ایک تفسیر تو یہ ہو گئی، اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور بھی جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں، سب اللہ کا ذکر ہے. لیکن اہل عشق نے، اہل عرفان نے اس کی ایک تفسیر اور کی ہے. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے دلوں کو چین ملتا ہے. تو یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ذکر اللہ کیا ہے، ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، کہ ذکر اللہ محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے حضور کا دامن پکڑ
بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، حضور کی یاد کرنے سے بھی. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. تو دلوں کو چین حضور کا دامن پکڑنے سے بھی ملتا ہے.